بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کلاس نمبر 212 یعنی 212 میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی ایک کرمنل لا سے تعلق رکھتا ہے، اور اکثر پوچھا جاتا ہے خصوصی طور پر نئے لائر یا اسٹوڈنٹ کہ یہ جو کرمنل ایکٹ میں خصوصی طور پر یا کرمنل لا میں یا ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس میں اکثر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مینس ریا۔ یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ لیٹن ورڈ تو ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ تو آج اس پہ بات ہو جائے، اور اسی کے ساتھ ایک اور لفظ ہے وہ دوسرے کلاس میں بتاؤں گا، مینس ریا اور ایکٹس ریوس جو ہے، اس میں پہ فرق کیا ہے؟ منسریا، لیکن آج میں منسریا پہ بات کروں گا۔ منسریا کا جو انگلش معنی ہے، میننگ جو ہے وہ ہے اے گلٹی مائنڈ یا گلٹی انٹینشن۔ یہ ذہن میں رکھ لینا، کیونکہ جب ہم ایکٹس ریوس کی بات کریں گے تو وہاں ہم ایکٹ کی بات کریں گے۔ یہاں پر جو منسریا ہے یہ گلٹی انٹینشن اور گلٹی مائنڈ تک کی بات ہے، یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ تو گلٹی انٹینشن جو ہے یہ کرمنل ایکٹ کے لیے سب سے اہم ہے، اور اس کے جو متبادل ہے وہ گڈ فیتھ ہے۔ گلٹی مائنڈ جسے کہتے ہیں کہ گلٹی مائنڈ نہ ہو، وہ اچھی نیت سے کوئی چیز کرنا، کہ اس عمل سے آپ کو جو آپ انٹینشن جو سوچتے ہیں اس سے کوئی نیگیٹیوٹی نہیں آتی ہے، نیگیٹیو سوچ نہیں ہوتا، اس سے کوئی نیگیٹیو ریزلٹ نہیں نکلتا۔ اور منسریا سے جو سوچنے سے ایک آگے جو عمل آئے گا وہ نیگیٹیوٹی پہ منتج ہوگا، جبکہ گڈ فیتھ سے جو عمل نتیجے میں آئے گا وہ جو ہے وہ گڈ فیتھ میں وہ پلس ہوگا، وہ منفی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ایکٹس ریوس ہے یہ منسریا کی آگے کی شکل ہے، لیکن اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات اگلے آنے والے لیکچر میں کریں گے۔ آج ہم منسریا پہ رکتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو گلٹی انٹینشن، منسریا کا مطلب ہے گلٹی انٹینشن۔ آپ جو عمل کرتے ہیں اس سے آگے جو عمل نتیجتاً نکلتا ہے وہ نقصان دہ عمل ہو، وہ کریمنل ہو، وہ کرائم کی شکل میں سامنے آتا ہو۔ فار ایگزامپل ایک بندہ اے ہے، وہ یہ سوچتا ہے، ٹھیک ہے، اور چاقو اٹھاتا ہے یا پسٹل اٹھاتا ہے یا پھر اینی گن اٹھاتا ہے اور جاتا ہے کہ میں یہ بی کی جو پراپرٹی ہے یا اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، موبائل ہے یا کوئی اور پیسے ہیں، یہ میں سنیچ کروں گا۔ تو یہ جو سوچ ہے، جس سوچ کے لیے وہ جا رہا ہے، وہاں سے اس کا جو عمل ہوگا وہ کرائم کی صورت میں منتج ہوگا، کرائم کی صورت میں نکلے گا۔ اگر گڈ فیتھ میں یہ ہے کہ ایک بندہ پسٹل اٹھاتا ہے، لائسنس یافتہ پسٹل ہے، اور وہ جاتا ہے کہ یہ فلاں بندے کے ساتھ جو پیسے ہیں، موبائل ہیں، یہ گن میں اٹھاتا ہوں اور اسی کے ساتھ جاتا ہوں اور میں گھر تک اس کو چھوڑ آتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سے یہ پیسے لے یا موبائل لے، تو یہ جو عمل ہوگا یہ گلٹی انٹینشن نہیں ہوگا، یہ گڈ فیتھ ہوگا۔ یہ اس کا جو عمل ہوگا، اس کا جو ریزلٹ ہے وہ پازیٹیو نکلے گا، یہ کرائم پہ نہیں ختم ہوتا۔ تو منسریا جو ہے، یہ گلٹی انٹینشن جو ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا مطلب جو تھا وہ اس کو کرائم کرنا مقصد تھا، اس عمل کا، اس کا مقصد جو تھا وہ نیگیٹیوٹی تھا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کرائمز میں جو ہے منسریا جو ہے، گلٹی انٹینشن ضرور دیکھا جاتا ہے۔ یہ اکثر 324 اور 320 میں 302 میں اکثر 324 میں اگر کوئی زخمی ہوتا ہے، اور اکثر بولتے ہیں کہ اگر کوئی وائٹل پارٹ پہ نہیں مارتا ہے بندے کو، یعنی صرف پاؤں پہ اس پہ فائر کرتا ہے، تو وہاں اس پہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کو ارادہ قتل تھا یا نہیں تھا۔ تو ارادہ تو اس کو زخمی کرنے کا تو تھا، لیکن آیا 324 جو ہے وہ ارادہ قتل میں آتا ہے کہ نہیں، یا اس کو فائر اس انداز سے کرتا ہے
کہ اس کو صرف ہوائی فائر کر لیتا ہے اس کو ڈرانے کے لیے، تو وہاں پر یہ مینسریا جو ہے وہ 302 کی شکل میں نہیں نکلے گا، کیونکہ جو اس کا انٹینشن تو فائر کرنا یا وہ آلریڈی وہ کرائم تو ہے، لیکن یہ ہے کہ آیا وہ 302 ارادہ قتل 324 بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو اس سے کئی لاز ایسے بھی ہیں کہ وہ وائٹل پارٹ پہ بھی نہیں لکھنے کا بھی یہ کیا کہ وہ 324 جو ہے اس پہ وہ نہیں ہو رہا کیونکہ اس کو ارادہ قتل نہیں تھا۔ بلکہ ایسے بھی کئی لاز ہیں ایپیکس کورٹس کے، ہائی کورٹس کے، کہ اگر ایک بندے کے چیمبر میں 6 کارتوس تھے اور وہ جا کے ایک بندے پہ صرف ایک ہی فائر مارتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے تورولی جو ہے وہ ایٹ دا مرسی آف دیٹ پرسن، اسی کے رحم و کرم پر تھا، اور اس کے باوجود وہ اس پہ 5 فائر مزید نہیں کرتے تو چھوڑ جاتے ہیں، تو بھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا وہ جو تھا وہ اس کا ارادہ جو تھا وہ 302 کا نہیں تھا۔ یہ میں صرف ایک فرض 324 302 کے اس انٹینشن کی بتاتا ہوں۔ تو مینسریا کا وہ عمل، مینسریا کا جو ڈیفینیشن ہے کہ وہ انٹینشن آنا یا مائنڈ میں ایسی بات رکھنا اور اس کے ساتھ تک کہ اس سے ایسا عمل اگر اس پہ ہو جائے تو وہ کرائم کی صورت میں نکل آئے، تو ایسے اس کو جو ہے ہم یا اس کے نالج میں ہو یہ بات کہ یہ جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں، لازمی بات ہے جب وہ انٹینشن تو اس کو عمل میں اس کے نالج میں بھی ہو، یہ ایک ایسا ایک کرائم ایلیمنٹس ہے کہ اس کے نالج میں یہ بات ہو کہ یہ جو ہے میں اگر یہ عمل کرتا ہوں تو اس سے جو ہے وہ گلٹی کرائم یا جرم کا ارتکاب ہو سکتا ہے، یہ جرم پہ ہی منتج ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر ایک بندہ اے ہے پسٹل اٹھاتا ہے کہ بی کے پراپرٹی جو ہے وہ میں چاقو یا گن یا اس سے زور سے اس سے قبضہ کرتا ہوں یا کوئی اور پیسے لیتا ہوں، تو لازم بات ہے اگر وہ جاتا ہے وہ عمل کرتا ہے تو وہ جا کے جو ہے وہ کرائم کی صورت میں آتا ہے۔ تو آج میں جو تھا وہ مینسریا کے حوالے سے آپ پہ بات کرنے جا رہا تھا کہ مینسریا ٹوٹلی اسی گلٹی انٹینشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، کرائم میں ہمیشہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، پھر آگے جا کے ایکٹس ریوس اور موٹیو اور اس چیزوں پر بھی میں بات کروں گا تاکہ کرمنل پریکٹس کے حوالے سے آپ کو یہ جو چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، جو نئے لائرز ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ بیسیکلی، اور یہ ذہن میں رکھ لینا کہ یہ جو چیز ہے یہ کرمنل لا میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سول لا میں پھر ہم بات کریں گے، اس پہ کاز آف ایکشن کی بات ہوتی ہے یا جو لوکس اسٹینڈائی ہے ان چیزوں پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو مینسریا جو ہے صرف کرائمز میں ہوتا ہے، سول سوٹ میں جو ہے مینسریا کی بات نہیں کی جاتی۔ ہاں اگر سول سوٹ میں ایسا کوئی کرمنل ایکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم پھر وہ کرتے ہیں، جیسے کہ پراپرٹی پہ قبضہ جو ہے وہ تو سول سوٹ سے بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پسٹل وہ چیزیں لے جاتے ہیں اور اس پہ زور پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ کرمنل میں آئے گا، تو جو میں نے مثال دی تو لا کے وہاں پر ہم مینسریا کی بات کریں گے۔ ویسے اگر پھر بندہ اپنے پوزیشن یا قبضے کی بات کرتا ہے یا اپنا جو ہے لیگل آنرشپ ثابت کرے گا اور سول سوٹ کی صورت میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے پھر وہ مینسریا کی صورت نہیں ہوگی، وہاں پر سول سوٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ چیزیں جو ہیں سامنے لائی جائے گی۔ تو آج میں مینسریا کے حوالے سے ایک چھوٹی سی آپ کو ایک کلاس تھی، میں نے کہا کہ آپ تک گوشے گزار کروں اور آپ لوگ جو انہیں پوچھا تھا وہ آپ تک پہنچاؤں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور جاتے جاتے آپ سے میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، واچ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور آپ پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔